اگر کوئی آدمی یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس پر مجھے پوچھ ہوگی، باز پرس ہوگی، غلط ہوگی تو گرفت ہوگی، یہ میں جو بات کر رہا ہوں اگر یہ دماغ میں بٹھا لے، یقین مانیں یہ ایسا نسخہ ہے کہ بندے سے گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ہو گئے تو فوراً بندہ توبہ کرے گا۔ شیطان کی دو چالیں ہوتی ہیں، ایک چال ہوتی ہے کہ وہ بندے سے گناہ کرواتا ہے، دوسری چال ہوتی ہے کہ وہ توبہ میں دیر کرواتا ہے۔ توبہ میں دیر کروانے کے شیطان کے پاس بڑے بڑے نورانی داؤ ہیں، وہ ان داؤ پیج کو چلاتا ہے اور اس سے بندہ اس کے داؤ پیج کی چکر میں آ جاتا ہے۔ پہلا داؤ اس کے پاس یہ ہے کہ تو نے اگر توبہ کر لی تو پھر بھی تو ان سے گناہ تو ہونے ہیں، تو جب پھر گناہ ہونا ہے تو اب توبہ کا فائدہ، اس لیے توبہ کیا کرنی ہے، کل پھر تجھ سے ہو جائے گا، تیری تو عادت ہے گناہ کرنا، تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو یہ پہلا اس کا داؤ پیج ہے۔ اگر انسان اس داؤ پیج میں پھنس جائے تو شیطان کہے گا چلو میری لائن پر آ گیا، اور اگر یہاں نہ پھنسے تو پھر شیطان ایک داؤ اور چلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی توبہ تو نے کر لی تو پھر کیا ہوگا، گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، معاف ہو جائے گا؟ اتنے گناہ تو نے کیے ہیں، یہ ایک بار استغفر اللہ کہنے سے معاف نہیں ہوتے، چھوڑ دے توبہ کا خیال۔ یہ اس کا دوسرا داؤ پیج ہے۔ اس پر بندے نے توبہ کر لی تو بخشا گیا، اور شیطان کے داؤ پیج میں آ گیا تو وہ کہے گا میری لائن پر آ گیا۔ ایک داؤ اور بھی ہے شیطان کے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان بندے کو یہ راستہ دکھاتا ہے کہ دیکھ بات یہ ہے، جو تو توبہ کر رہا ہے یہ توبہ جو اللہ رب العزت سے تم معافی کے طور پہ معافی مانگتے ہوئے توبہ کے الفاظ کہہ رہا ہے، تو یہ توبہ ایسی ہے کہ جب دوبارہ تجھے توبہ کرنی پڑے گی نا تو پھر یہ توبہ والا موقع تو ضائع کر چکا ہوگا۔ پھر اللہ تمہیں کہے گا پہلے بھی یہ لفظ بولے تھے اب پھر بول رہا ہے، اسی لیے اس کو کسی خاص موقع پہ سنبھال کر رکھ، کوئی خاص موقع آئے گا اس پہ توبہ کر لینا، مثلا مرنے سے پہلے توبہ کر لینا، ابھی اس خاص چیز کو ضائع نہ کر، یہ ضائع ہو گئی بس پھر تو دوبارہ تو اللہ کو کس منہ سے کہہ سکے گا اللہ معاف کر دے۔ یہ شیطان کا بڑا خطرناک داؤ پیج ہے۔ میں اب تینوں کی باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ تو نے توبہ کر لی تو گناہ پھر بھی کرنا ہے، تو شیطان کو جواب دے، انہیں کہے جی گناہ پھر بھی کرنا ہے تو توبہ پھر بھی کر لیں گے۔ منہ میلا ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پہ صابن کے ساتھ دھوتے ہیں، کوئی بے وقوف یہ تو نہیں کہتا کل پھر میلا ہوگا آج کیوں دھو لو، کوئی نہیں کہتا۔ کپڑا میلا ہوتا ہے عقل مند بندہ اس کو دھو لیتا ہے، بھئی پھر میلا ہوگا تو پھر دھو لیں گے۔ تو بھائی اگر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لیں گے، یہ کون سی بات ہے کہ کل تو نے پھر وہ کرنی۔ اچھا شیطان کا جو ایک داؤ پیج اور ہے کہ تو نے توبہ کر لی، ایک توبہ کے لفظ کہنے سے اتنا بڑا گناہ معاف ہو جائے گا، انہیں کہنا یہ تیرا اور میرا جگر ہے کہ ایک چھوٹے سی سوری کہنے سے ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں 100 دفعہ سوری کرو، ناک رگڑو، میرے سامنے جھک کے بات کرو، یوں نہیں ہے۔ رب کریم کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے پہلے اعلان کر رکھا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ترمذی جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہا آدم کی اولاد تو نے کتنے گناہ کر لینے ہیں، کتنے کرنے ہیں، تعداد بتا، اتنے کرے گا کہ زمین آسمان بھر جائیں گے؟ یہ رب کریم مثال دے رہے ہیں کہ اتنے کرے گا۔ اگر اتنے بھی ہو گئے نا کہ آسمان کی نوک کو جا کے تیرے گناہوں کی تعداد نے چھو لیا، ثم استغفرتنی، اب یہ لفظ ہے استغفار، استغفار کہتے ہیں معافی طلب کرنے کو۔ یہ استغفرتنی مرارا نہیں ہے کہ لاکھ بار تو معافی کر، کہ ایک بار تیرے دل نے کہہ دیا اللہ میں شرمندہ ہوں پھر نہیں کروں گا، غفرت لک ولا ابالی، تیرے اس چھوٹے سے لفظ پر میں تمہیں معاف کروں گا، مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو رب کریم نے فیصلہ کیا ایک بار جملہ کہنے سے، بھائی یہ کہتے نہیں ہیں کہ 100 سال کا کافر کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا اور جنت کا مستحق ہوگا، 100 بار کلمہ پڑھ لے ایک بار، تو پھر توبہ کے کلمات اگر ایک بار بھی کہہ دیا نا توبہ معاف ہو گیا، ختم، جان چھٹی۔ شیطان کا نا یہ دماغ سے ہمارے بات نکال دو کہ ہم ایک لفظ کہیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا، جی رب معاف کرے گا۔ وہ ہمارے بزرگ سناتے ہیں نا کہ یا صنم اور یا صمد، چھوٹا سا فرق ہے۔ صنم بت کو کہتے ہیں، صمد اللہ کی ذات کا نام ہے۔
تو وہ یا صنم کہہ رہا تھا بت کو، تو منہ سے یا صمد لکھنا، تو کہتے ہیں رب کریم نے جواب دیا. فرشتوں نے کہا میرے مولا بھول کے منہ سے یا صمد نکلا ہے اس کے. تو کہا میں بھی جواب نہ دوں اور بت بھی نہ دے تو توحید اور شرک میں فرق کیا رہا؟ کیا رب کریم کا یہ مسئلہ ہے؟ اللہ کے یہاں یہ چیز نہیں ہے. رب کریم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ دل مان رہا ہے. اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہوتے. اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھنی ضروری، پڑھیں اچھی بات ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہوتے. اگر آپ کے دل نے کہہ دیا غلطی ہے معافی مانگتا ہوں، بغیر ہاتھ اٹھائے معاف ہو جاتے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.